والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریش نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اب بہت کھلے طریقے سے دین پریکٹس کر رہے ہیں، اور قریش کا جو وفد تھا جب وہ ابیسینیا سے بھی بنا کسی کامیابی کے واپس لوٹ گیا، تو قریش نے ٹھان لیا کہ وہ جلد سے جلد کوئی سخت قدم اٹھائیں گے جس سے اسلام کی جو بڑھتی طاقت ہے وہ تھم جائے۔ اس لیے قریش نے اسلام کی دعوت کے 7ویں سال عہد لیا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف، اور یہ فیصلہ لیا کہ وہ ان لوگوں سے شادی بیاہ نہیں کریں گے اور ان سے کسی طرح کی بات چیت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قریش 2 گروہوں میں بٹ گئے، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا۔ ابو لہب نے اپنی نفرت کی بنا پر اپنے آپ کو قریش کے دوسرے گروہ میں شامل کر دیا، جس کے سردار ابو سفیان ابن حرب تھے بنو امیہ سے۔ مسلمان اور باقی مظلوم لوگ بھی مکہ کے کنارے پر بسر کرنے لگے۔ یہ سب لوگ اس حال میں قریب 3 سال رہے۔ جو سامان ان کے پاس تھا وہ سب بہت جلدی ختم ہو گیا۔ یہ سب لوگ بہت جلدی ہلاک ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے اور ضروری سامان ان لوگوں کو مہیا کرتے رہتے۔ جب دعوت کا 10واں سال آیا تو قریش اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بیچ صلح ہوئی، ہشام ابن عمر زبیر ابن ابو امیہ کی سفارش کی وجہ سے۔ صلح کے بعد یہ دونوں خاندان واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لوگ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں تھے۔ مکہ سے باہر اسلام نہیں پھیل رہا تھا، لیکن حرمت کے مہینوں میں جب لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقتی قید خانے سے باہر آتے اور مکہ آنے والے زائرین کو دین کی دعوت دیتے۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔